نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. میری بہنوں، آج فلسطین جل رہا ہے. وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بدترین قوم یہود اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ظلم کی ہولے کھیل رہا ہے. وہاں کے معصوم بچوں کو اتنی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر شہداء کی تعداد 10,000 سے اوپر ہو گئی. یہ سب لوگ کیوں کٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب لوگ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں. وہ قبلہ اول جو 24,000 سے زیادہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کا قبلہ اول تھا، جس کی حفاظت صرف وہاں کے مسلمانوں کا کام نہیں تھا بلکہ سب کلمہ گو مسلم امت کا کام تھا کہ وہ اس قبلہ کی حفاظت کے لیے سپورٹ کھڑے ہوتے. لیکن افسوس کہ وہ کٹ کر رہے ہیں. ان کے بچے اتنی بے دردی سے وہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، زخموں سے چور، بھوک اور پیاس سے بلبلاتے بچے اور عورتیں مسلم امت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ لوگ آئیں گے. وہ ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور اس کے بعد قبلہ کی حفاظت کے لیے ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کہ کوئی بھی ان کی طرف کسی کے بھی کام پہ جو نہیں رہیں گی، کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا. سب حکمران اپنی جگہ خاموش ہے اور اقوام متحدہ جو کہ بہت زیادہ نمبردار انسانی حقوق کی ہے، وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، گونگی اور بہری ہو چکی ہے. اور کیوں نہ ہو 57 ملکوں کے مسلم سربراہ جو ہے وہ خاموش ہے اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے اور جو باقی سب لوگ ہیں وہ کرکٹ کے میچ دیکھنے میں مصروف ہیں. مسلم امت کو میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو ہاتھ سے نہ روکا، یعنی اس کو کسی بھی طریقے سے روک نہ پایا، تو پھر قریب ہے ان کے اوپر عمومی عذاب نازل کر دیا جائے. مسلم امت کو اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی ضرورت ہے. اس قدر بے حسی ہے کہ تمام مسلمان جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا 70% انرجی ریسورسز اور 60% ان کے دوسرے ریسورسز موجود ہونے کے باوجود ہم صرف اور صرف مسلم امت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اپنے کاروبار کو بچانے میں مصروف ہے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے. نہ کسی کا دل، نہ کسی حکمران کا دل مسلمانوں کے خون سے کٹتے ہوئے معصوم بچوں سے لڑ رہا ہے. میں آج اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسلم حکمران کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، خدارا اٹھ جائے، خدارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے. اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم کیسے اپنے نبی کا سامنا کر پائیں گے؟ ہم کیسے اپنے نبی سے ملاقات کر پائیں گے؟ اور اگر باقی مسلمانوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنے حکمران کو، پاکستان کے وہ عام یہاں پہ مسلمان ہونے کے ناطے میں پیغام دینا چاہتی ہوں. دیکھیں، اللہ رب العزت جب کسی کو مسلمان حکمران کا دفاع جو ہے وہ سونپتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے خالد بن ولید کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں. وہ جہاد سے کیونکہ وہ ایک اپنی جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ پہلے وہ مسلم امت کی اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اسلام کے دفاع اور غیرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. خدارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملک دیا جو دنیا کے خطے پہ مدینہ کے بعد کلمہ کے نام پر، نظریہ کے نام پر ملا ہوا مسلمان ملک ہے. اور آج ہماری حکومتوں کا یہ حال ہے، کس کو پکارے، کس کو کہیں، سب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھانے کو مصروف ہے، سب کو اپنی اپنی کرسی کی پڑی ہے. خدارا ہم اپنی فوج کے سربراہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان بہنیں اور مائیں فلسطین کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے میدان میں نکل آئیے. جو ہم سے بن پڑا صحابیان کی مثال زندہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. ہمیں مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا پڑا، اپنی جانیں دینی پڑی، اپنا مال دینا پڑا، ہم انشاءاللہ وہ سب کریں گے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کرسی ہے. خدارا اٹھے، نہ ڈرے اللہ تعالیٰ کی اس کافر قوم سے، نہ ڈرے آپ
صرف اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں. اگر آپ کو معیشت سے خراب ہونے کا ڈر ہے, آپ کو مفلسی کا ڈر ہے, تو پاکستان کی حالت دیکھیں. اس کے بعد اور کیا پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. صرف اور صرف اپنے اندر ایک جرأت, ایک جذبہ, ایک غیرت, ایک حمیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سارے مسلمان مل جائیں گے تو ایک جھٹکے کی مار ہے, یہ سارے یہودی ختم ہو جائیں گے. اور میرا آپ سے یہ پیغام ہے مسلمان حکمرانوں اپنے ملک کی فوج سے کہ خدا اٹھے, ہوش کے ناخن لے, غیرت پیدا کرے. اور الحمدللہ اس وقت تو ہمارا سربراہ جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے, اور ایک ایسی مسلمان قوم کا وہ سربراہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قربانیوں اور مدینہ کے بعد تمہارا ہجرت کے نام سے یہ دیا. ہم ان کے بچے ہیں, انشاءاللہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں. بس آپ اپنے اندر تھوڑی جرأت پیدا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام. یا اخوتنا